لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاطمة إن الله ليغضبك لغضب صلوات محمد. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، ماتمداران سرکار سید الشہداء، یہ خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے جس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا. میں نے اس مجلس کے لیے رسول خدا کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب، وہ رسول جسے اللہ نے کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا تو کبھی مدثر کہا، وہ رسول جو انکا لعلی خلق عظیم کا مصداق ہے، وہ رسول اپنی زبان کریمہ سے ارشاد فرما رہے ہیں: یا فاطمۃ ان اللہ لیغضبک لغضبی. اے فاطمہ، بے تحقیق اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا. یہ حدیث صواعق المحرقہ میں موجود ہے. جو کتاب آپ کو جلانے کے لیے لکھی گئی تھی، اس میں دشمنان زہرا کے جلنے کا حشر بیان کیا گیا ہے. یا فاطمہ، اے فاطمہ، ان اللہ لیغضبک لغضبی. اے فاطمہ، بے تحقیق اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا. ماشاءاللہ، یہ علماء کرام کا مجمع ہے. اس میں عربی گرامر کے اعتبار سے دو حرف تاکید ہے. حرف تاکید مضمونی جملہ کی تکرار کا فائدہ دیتا ہے. کیا مضمونی جملہ کی تکرار کا فائدہ دیتا ہے؟ کیسے؟ جیسے ہم کہیں کہ زید عالم، کہ زید عالم ہے. ہم کہیں کہ ان زیدن عالم، کہ زید عالم ہے، عالم ہے. تکرار ہوئی نا. پھر ہم حرف تاکید لائیں اور کہیں
کہ اِنَّ زَيْدًا لَعَالِمٌ، کہ میاں زید عالم ہے. یعنی جب کوئی معاملہ بڑا عالم ہو تو اسے اپنانے کے لیے تعبیر دلائی جاتی ہے، یا جب کوئی معاملہ بڑا خطرناک ہو تو اسے ڈرانے کے لیے تعبیر دلائی جاتی ہے. چونکہ غضب فاطمہ بہت ہی خطرناک شے ہے، اس سے ڈرانے کے لیے اللہ کا رسول ڈبل تعبیر دلا رہا ہے کہ دشمنی زہرا سے بچ، دشمنی زہرا سے بچ. اس لیے کہ زہرا کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا، اما اللہ کے ناراض ہونے سے کیا ہوتا؟ ہوا کرے ناراض. اما اگر کوئی آپ سے ناراض ہو پھر بھی آپ اس کے گھر میں رہنا چاہے تو رہنا حرام، نماز پڑھو حرام، روزہ رکھو حرام. کیونکہ زہرا کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا. تو اما مجھے جملہ کہنے دیجیے، دشمن زہرا کائنات میں جو بھی فعل انجام دے وہ مستحق ثواب نہیں ہوگا، مستحق عذاب ہوگا. وہ مستحق ثواب نہیں ہوگا، وہ مستحق عذاب ہوگا. اور قبلہ دیکھیے، یہ حدیث مطلق ہے، مقید نہیں ہے. جو بھی زہرا کو غضبناک کرے، چاہے حیات ظاہری میں غضبناک کرے یا حیات ظاہری کے بعد غضبناک کرے، چھوٹی ایذا دے کے غضبناک کرے یا بڑی ایذا دے کے غضبناک کرے، صحابی غضبناک کرے یا تابعی غضبناک کرے، جو بھی زہرا کو ناراض کرے اسے اللہ ناراض، جو زہرا کو راضی کرے اسے اللہ راضی. تو اما مجھے جملہ کہنے دیجیے، رضائے الہی کا سینٹر پوائنٹ ہے زہرا کی ذات. رضائے الہی کا سینٹر پوائنٹ ہے زہرا کی ذات. جس سے زہرا راضی اسے اللہ راضی. تو ہم اب رضی اللہ عنہ کتابوں میں تلاش نہ کرو، یہ دیکھو کہ زہرا راضی ہے یا نہیں راضی. اگر زہرا راضی ہے تو رضی اللہ ہے، اگر زہرا ناراض ہے تو لعنت اللہ ہے. اگر زہرا راضی ہے تو وہ ایسے کرنی چاہے ایک ساتھ کے لیے درے رسول پہ آئے، رضی اللہ ہے. اگر زہرا ناراض ہے تو چاہے کوئی ساری زندگی نبی کے ساتھ رہ رہا ہو، مرنے کے بعد دائیں یا بائیں آ جائے. اگر زہرا راضی ہے تو حبس کی رہنے والی کلیزی کیوں نہ ہو، رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اگر زہرا ناراض ہے تو کوئی نبی کے گھر میں رہ رہی ہو، لعنت اللہ ہے. صلوات پہ محمد و آل محمد. مسلمانوں کے مجمع میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی، اللہ نے آپ کو 3 ایسی فضیلتیں دی جو کسی کو نہیں ملی، ولا انا، وہ تو مجھے بھی نہیں ملی. مسلمان حیران و پریشان ہوئے کہ ایسی کون سی 3 فضیلت ہے جو علی کو ملی حتیٰ کہ رسول کو بھی نہیں ملی. سب پریشان ہے. نبی نے دیکھا کہ مسلمان حیران و پریشان ہے تو نبی نے فرمایا، علی 3 فضیلتیں جو اللہ نے آپ کو دی وہ مجھے بھی نہیں دی. پہلی فضیلت کیا؟ سحرم مثلی، جیسا سسور میں آپ کو ملا ایسا تو مجھے بھی نہیں ملا. اچھا یہ بتائیے، یہ نبی کہاں کہہ رہے ہیں؟ ممبئی میں کہہ رہے ہیں یا گجرات میں کہہ رہے یا لکھنؤ میں کہہ رہے، مدینے میں کہہ رہے ہیں نا؟ تو بال کی کھال نکالنے والے موجود تھے، کسی کو کلمہ چاہیے تھا. یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ علی کو تو ایک بیٹی بھی آئی ہے، سنگل سسور ہے، فلاں کے تو ڈبل بھی آئی ہے، دوہرے سسور ہے. اما کسی کا کچھ نہ کہنا، خاموش رہنا اور نبی کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی، علی کے علاوہ کوئی داماد نہیں تھا. صلوات پہ محمد و آل تو جیسا سسر میں آپ کو ملا ایسا تو مجھے بھی نہیں ملا. دوسری فضیلت کیا؟ تو نبی نے فرمایا، اوتیتن زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ، جیسی
صدیقہ زوجہ فاطمہ آپ کو ملی، ایسی تو مجھے بھی نہیں ملی۔ تو صدیقہ کون؟ کہا جو صدق والی ہو۔ تو صدق کسے کہتے ہیں؟ سچائی کسے کہتے ہیں؟ تو آغا فتح الباری پھر شرح صحیح بخاری ابن حجر اسقلانی نے صدق کی تعریف میں ایک فقرہ کہا ہے، اس فقرے کو سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں صدق کی تعریف میں کہ وہ مطابقت القول بالقلب، صدق یعنی زبان و دل کا ایک ہو جانا، یعنی جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو، یہ کہلاتا ہے صدق۔ اور نبی کہہ رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ صدیقہ ہے، اگر میں آپ کی پراپرٹی پہ جا کے دعویٰ کروں تو زبان سے تو کر سکتا ہو مگر دل تو نہیں مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا زبان و دل ایک ہو وہ کبھی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا، تو جس کا زبان و دل ایک ہے اس نے دعوی فدا غلط کیسے کر دیا؟ صلوات پر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ نبی کے ایک بہت ہی معتبر صحابی خزیمہ بن ثابت مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد صحابہ سے چھلک رہی ہے، اتنے میں ایک یہودی آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ کل جو پیسے میں نے آپ کو دیے تھے میرا پیسہ لوٹائیے، میرا قرضہ واپس کیجیے۔ نبی نے کہا میں نے تو تمہارے پیسے لوٹا دیے، میں نے تو تمہارا قرضہ ادا کر دیا۔ اس نے کہا گواہ لائیے، دلیل دیجیے آپ نے میرے پیسے لوٹا دیے۔ نبی پلٹے اور پلٹ کر صحابہ سے کہا تم میں سے کون ہے جو یہ گواہی دے کہ میں نے اس کے پیسے لوٹا دیے؟ تم میں سے کون ہے جو یہ گواہی دے کہ میں نے اس کے پیسے لوٹا دیے؟ سب خاموش بیٹھے، خزیمہ کھڑے ہوئے، ہونے کے بعد کہتے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کے پیسے لوٹا دیے۔ نبی نے کہا اے خزیمہ ہم نے تو آپ کے سامنے نہیں لوٹائے، لوٹاتے ہوئے تو آپ نے نہیں دیکھا، پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت ہے، نہیں دیکھی مان لی، آپ نے کہا سلسبیل ہے، نہیں دیکھی مان لی، آپ نے کہا توبہ ہے، نہیں دیکھا مان لیا۔ اما جب آسمان کی بغیر دیکھے ماننا ہی ہے تو یہ تو زمین پہ ہوا ہے، جب آسمان کی بغیر دیکھے ماننا ہی ہے تو یہ تو زمین پہ ہوا ہے۔ تو اس وقت رسول نے ارشاد فرمایا تھا خزیمہ نے مجھے سچا جانا ہے، سچا مانا ہے، لہذا آج کے بعد خزیمہ جس مقدمے میں گواہی دے مسلمانوں سے ان سے دوسرا گواہ مانگنے کا حق نہیں ہے، اما جو رسول کو سچا کہے جب اس سے گواہ مانگنا حرام ہے تو جسے رسول نے صدیقہ کہا ہو اس سے گواہ مانگنے کا حق کسے ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جسے رسول نے صدیقہ کہا ہو اس سے گواہ مانگنے کا حق کسے ہے؟ نبی نے کیا کہا میری بیٹی فاطمہ صدیقہ ہے اور بطول اتنی بڑی صدیقہ ہے کہ مریم بھی اتنی بڑی صدیقہ نہیں۔ میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا، قرآن سے دلیل دوں گا۔ جب جناب مریم صاحب اولاد ہوئی، قوم آئی، اخت ہارون، نہ باپ ایسا نہ ماں ایسی، بیٹا کہاں سے؟ کہا بچے ہی سے پوچھ لو۔ قوم آگے بڑھی، بچے نے بڑھ کر کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم سمجھدار تھی، دیکھ کے پلٹ گئی کہ نبی کی ماں کبھی غلط کردار والی نہیں ہو سکتی، نبی کی ماں کبھی غلط کردار والی نہیں ہو سکتی۔ مگر مجھے آپ اتنا بتائے عصمت مریم بچانے کے لیے، عفت مریم بچانے کے لیے عیسیٰ بولے کہ نہیں بولے؟ بولے، تبھی تو مریم بچی، اگر اتفاق سے نہ بولتے تو معاملہ خطرے میں آ گیا تھا۔ لہٰذا عیسیٰ نے بولا اور بول کے عصمت مریم بچائی، اما عیسیٰ بولے تو صداقت مریم بچی، عیسیٰ بولے تو صداقت مریم بچی۔
اور زہرا کتنی بڑی صدیقہ باپ کی صداقت بچانے کے لیے مباہلے میں گئی، بولی نہیں بولی، کلام کیا نہیں کیا، گفتگو کی نہیں کی، لعنت کی نہیں کی، خاموشی سے گئی اور میدان فتح کر کے پلٹ آئی۔ اما وہ صدیقہ مریم ہے کہ جنہیں بچانے کے لیے عیسیٰ کو بولنا پڑا۔ یہ صدیقہ فاطمہ زہرا ہے جو بغیر بولے باپ کی عصمت بھی بچا لائی، اللہ کی توحید بھی بچا لائی۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ مگر مجھے یا علی، باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مگر مجھے اس موقع پہ ایک فکرہ کہنے دیجئے۔ عیسیٰ نے گواہی دی، یہودیوں نے مانی، قرآن نے اسے کوٹ کیا۔ کیا کسی مسلمان میں حق ہے جو یہ منع کرے کہ بچہ چھوٹا ہے؟ توجہ چاہتا ہو کہ بچہ چھوٹا ہے یا بچے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی؟ کسی میں یہ حق نہیں ہے نا، تو فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اگر مریم کے مقدمے میں ایک بچے کی گواہی کافی ہو سکتی ہے تو فدق کے مقدمے میں دو بچوں کی گواہی کافی کیوں ہوگی؟ مگر فدق کے مقدمے میں، جب مریم کے مقدمے میں ایک بچے کی گواہی کافی ہو سکتی ہے تو فدق کے مقدمے میں دو بچوں کی گواہی کافی نہ ہوگی۔ دنیا جسے چاہے صدیقہ بنائے، مگر اللہ نے فقط دو کو صدیقہ بنایا، ایک بطول کو صدیقہ بنایا اور ایک مریم کو صدیقہ بنایا۔ اللہ نے اولاد دونوں کو دی، مگر مریم کا نکاح نہیں ہوا، مریم کی شادی نہیں ہوئی، زہرا کا نکاح بھی ہوا، زہرا کی شادی بھی ہوئی۔ میں کہوں گا اے پروردگار، جب تجھے اولاد دینی ہے تو یہ سنت کیوں توڑ رہا؟ کہا علی کی وجہ سے مریم کا نکاح نہیں کر رہا، علی کی وجہ سے مریم کی شادی نہیں کر رہا، علی کی وجہ سے۔ میں کہوں گا اے پروردگار، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اجر نہیں آواز ہے، مریم بھی صدیقہ، زہرا بھی صدیقہ۔ اگر میں نے مریم کو کسی بھی نبی سے بیاہ دیا تو وہ روز قیامت مجھ سے کہے گا اے پروردگار، میں ایک فضیلت میں علی کے برابر ہوں، میں ایک مصیبت میں ایک میں علی کے برابر ہوں۔ تو اللہ نے کہا اس لیے کہ میری زوجہ بھی صدیقہ، علی کی زوجہ بھی صدیقہ، میری زوجہ بھی صدیقہ، علی کی زوجہ بھی صدیقہ۔ تو اللہ نے کہا مجھے مریم کو کنوارا رکھنا برداشت ہے، علی کی برابری برداشت نہیں ہے۔ مجھے مریم کو کنوارا رکھنا برداشت ہے، علی کی برابری برداشت نہیں ہے۔ اما جو اللہ نبیوں میں علی کی برابری برداشت نہ کرے، بازاروں ماؤں کے بیٹے ان کے برابر کیا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دربار خلیفہ میں یہ بات چلی کہ مریم افضل ہے یا زہرا افضل؟ وہاں زکریا علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کل سوچ کر بتائیں گے کہ کون افضل ہے۔ گھر گئے، اگلے دن آئے، آنے کے بعد کہا ہم نے بہت غور و فکر کیا، تفکر کیا، تدبر کیا، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بہرحال مریم زہرا سے افضل ہے۔ خلیفہ نے کہا دلیل دو، کہا ہمارے پاس دو دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ مریم کی طہارت کا اعلان طہارہ قرآن میں ذکر ہے، مریم اور زہرا کی طہارت کا اعلان قرآن میں نہیں ہے۔ کہا دوسری دلیل یہ مریم کے نام کا سورہ مریم قرآن میں موجود ہے اور زہرا کے نام کا سورہ قرآن میں نہیں ہے، یعنی مریم کی طہارت کا اعلان ہے، زہرا کی طہارت کا اعلان نہیں ہے۔ مریم کے نام کا سورہ ہے، زہرا کے نام کا سورہ نہیں ہے۔
وہیں پہ آپ کے جیسا بھی کوئی چاہنے والا تھا جسے یہ بات برداشت نہ ہوئی، وہ کھڑا ہوا، ہونے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کا غضب خلیفہ، تیرے دسترخوان پر پلنے والے اتنے بد عقیدہ ہو گئے کہ مریم کو زہرا سے افضل بتا رہے، مریم کو زہرا سے افضل بتا رہے۔ کہا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میرا عقیدہ تو یہی ہے، مریم و زہرا میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہا تو نے کیا کہا؟ مریم کی طہارت کا اعلان ہے اور زہرا کا نہیں تو سن، مریم کے لیے ایک دفعہ طہارا آیا، زہرا کے لیے 2 دفعہ آیا، یطہرکم تطہیرا۔ اور تم نے کیا کہا کہ مریم کے نام کا سورہ ہے اور زہرا کے نام کا نہیں تو سن، مریم کے ایک سورہ مریم، زہرا کے 2 سورہ۔ جب پیدا ہوئی تو سورہ کوثر آیا، جب روٹیاں گئی تو سورہ دہر آیا۔ مریم و زہرا میں بڑا فرق ہے، مریم و زہرا میں بڑا فرق ہے۔ مریم کا ایک بیٹا معصوم، زہرا کے 11 بیٹے معصوم۔ مریم کا نام اللہ نے رکھا، زہرا کا نام اللہ نے رکھا۔ مریم و زہرا میں بڑا فرق ہے۔ مریم کے لیے کھانا آسمان سے آیا ہے، مریم کا کھانا آسمان پہ گیا نہیں ہے۔ زہرا کے لیے روٹیاں آئی بھی ہے، زہرا کی روٹیاں گئی بھی ہے۔ زہرا کے لیے روٹیاں آئی بھی ہے، زہرا کے لیے روٹیاں گئی بھی ہے۔ قائل خلیفہ یہ بات جھگڑے کی نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون افضل ہے۔ کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کہ مریم کا بیٹا بے غیب میں ہے، زہرا کا بیٹا بے غیب میں ہے، جب دونوں آئیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا کہ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ تو زہرا کا لال مریم کے لال سے کہے گا تقدم یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے آگے بڑھو، تو مریم کا لال کہے گا کیف اقدم وانت بنت رسول اللہ، میں کیسے آگے بڑھوں، میں مریم کا بیٹا ہوں، آپ بنت رسول کے بیٹے ہو۔ تو نماز کون پڑھائے گا؟ کہا میرا امام۔ اچھا یہ بتائیے عیسیٰ نبی ہے کہ نہیں؟ نبی نہیں، رسول ہے، رسول نہیں بڑے رسول ہے، صاحب کتاب و شریعت، اولو العزم، لیکن نماز کون پڑھائے گا؟ میرا امام۔ میں کہوں گا اے مولا عیسیٰ کو پڑھانے دے، میں کہوں گا اے مولا عیسیٰ کو پڑھانے دے۔ عجب نہیں آواز ہے، میں دنیا کی آنکھیں کھول رہا ہوں، یہاں جب 12ویں کو کوئی نبی نماز نہیں پڑھا سکتا تو پہلے کو کوئی الٹا سیدھا صحابی کیا نماز؟ محمد زہرا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن سے دلیل دوں، رسول کو موبائل میں جانے کے لیے 3 چیزیں چاہیے، ابنانا و ابناؤکم، نسانا و نساؤکم، انفسنا و انفسکم۔ رسول کے 11 گھر مدینے میں اپنے ہیں، ہزاروں گھر صحابہ کے، لیکن رسول کو موبائل میں جانے کے لیے فقط 3 چیزیں چاہیے، ابنانا، نسانا، انفسنا۔ اما زہرا کا کوئی کیا مقابلہ کر پائے، اس لیے کہ رسول کا نہ اپنے گھر میں کچھ ملا نہ صحابہ کے گھر میں کچھ ملا۔ ابنانا بھی فاطمہ کے گھر میں، نسانا بھی فاطمہ کے گھر میں، انفسنا بھی کوئی کیا مقابلہ کروائے۔ ابنانا بھی فاطمہ کے گھر میں، نسانا بھی فاطمہ کے گھر میں، انفسنا بھی فاطمہ کے گھر میں۔ خمینی صاحب نے شہزادی کی ولادت کے موقع پہ ایک فقرہ کہا تھا، بس اس فقرے کو سن لیجیے اور مسائل۔ انہوں نے کہا تھا کہ شہزادی کی شان میں معصومین علیہ السلام سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہوئی ہے وہ ہماری فہم کے مطابق ہے، شہزادی کی فضیلت کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں اتنا ہی بتایا گیا ہے جتنا ہم سمجھ سکے، درک کر سکے، اس لیے کہ اللہ کی فضیلت، اس لیے
کہ فاطمہ کی فضیلت کو اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ بس عزیزوں، میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا۔ زہرا کے فضائل و کمالات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ مسلسل مجلسیں کرتے آ رہے ہیں اور حسن و حسین کو ان کی ماں کا حصہ دیتے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بس آپ تصور کرتے جائیں، محسوس کرتے جائیں اور حسن و حسین کو ان کی ماں کا حصہ دیتے جائیں۔ ارباب اعزاز، کل کی تاریخ، کل کا دن حسن و حسین کی یتیمی کا دن ہے۔ کل کا دن زینب و ام کلثوم کی یتیمی کا دن ہے۔ ارباب اعزاز، زہرا بے نیاز ہے۔ کیسی بے نیاز کہ دربار سے خالی ہاتھ پلٹایا جائے اور اس طریقے سے گھر واپس آئے کہ سر میں سفیدی ہے، کمر جھک گئی۔ ارے زہرا بہت دور گئی تھی، ارے دوسرے شہر نہیں، دوسرا محلہ بھی نہیں، چند قدم گئی اور پلٹ کے واپس آ گئی۔ چند قدم کی مسافرت نے زہرا کو بوڑھا کر دیا۔ زینب کہتی ہے، اے اماں، ایک بار کا اتنا غم۔ زہرا کہتی ہے، اے زینب، میں باپ کی وجہ سے نہیں بوڑھی ہوئی، مجھے دربار کی پیشی نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ زینب کہتی، اے اماں، آج آپ نے دربار میں کیا دیکھا؟ زہرا کہتی ہے، اے زینب، آج میں نے سقیفہ کے دربار میں کربلا دیکھی، حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا، تجھے شرابی کے دربار میں دیکھا، ہاتھوں میں رسیاں ہے، حسین کا سر رکھا ہے۔ زہرا بوڑھی ہو گئی، اماں بوڑھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور باب اعزاز ابن ابی کعب کا بیان ہے، وہ کہتا ہے، ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی، میں نے دیکھا کچھ روز بھار، کچھ گھڑسوار ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا مدینے میں کوئی جنگ چھڑ گئی؟ سامنے والے نے کہا، ارے جنگ نہیں چھڑی، بطول کے گھر پہ حملہ ہو رہا، بطول کا در جلایا جا رہا۔ ارے جس کے گھر سے پردہ نکلا، اس کے دروازے پہ لکڑیاں، اس کے دروازے پہ آگ۔ اللہ اکبر۔ اور باب اعزاز آیت اللہ افضل کم میں فرمایا کرتے تھے، مولا علی خلافت ظاہری کے زمانے میں کوفے کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں، اندھیرا بہت ہے، سنیے اور سمجھ کے روئیے، علی خلیفہ بن گئے ہیں، کوفے کی گلیوں میں چلے جا رہے ہیں، اندھیرا بہت ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ نوجوان آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک مرد کے لیے سب سے سختی کا وقت کون سا ہے؟ کسی نے کہا جوان بیٹا مر جائے، مرد کے لیے سب سے سختی یہ ہے۔ کسی نے کہا جوان بھائی مر جائے، مرد کے لیے سب سے سختی یہ ہے۔ جس کا جو ذوق تھا اس نے اسے جواب سے بتایا۔ مولا علی پلٹے اور پلٹ کر کہا کہ میں بتاؤں ایک مرد کے لیے سب سے سختی کا وقت کون سا ہے؟ انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا جی مولا فرمائیے۔ مولا نے کہا شوہر زندہ ہو اور زوجہ کو تماچا مارا جائے۔ علی کے سامنے زہرا کو تماچا مارا جا رہا اور علی زندہ۔ اللہ اکبر۔ ہر باب اعزاز وہ بھی وقت آتا ہے، درے زہرا پہ آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ کابل حسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عزیزو صرف کہا نہیں، آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا۔ کسی نے جلتے ہوئے دروازے پہ ایسی لات ماری، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پہ گرا۔ فضائے مدینہ میں قیامت تک کے لیے
اکبر، اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا۔ ارباب رضا یہ گرو گھر میں داخل ہوا، علی کو ظالم لے گئے۔ جب شہزادی کو ہوش آیا تو شہزادی نے کہا اے فضا اینا ابوالحسن، اے فضا ابوالحسن کہاں ہے؟ تو فضا کہتی ہے شہزادی ظالم انہیں لے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے زہرا نے ایک ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ فضا کے کندھے پہ رکھا۔ علی کو بچانے کے لیے زہرا نکل پڑی۔ ارے زہرا اپنا سارا درد بھول گئی۔ مدینے کے آسمان میں آگ کے گولے کی شکل میں عذاب نمودار ہوا، مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ علی کی گردن پہ تلوار ہے، علی سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ کنگھیوں سے سلمان کو اشارہ کیا کہ اے سلمان جا کر زہرا کو روکو۔ سلمان ہے کہ اے بیوی بد دعا نہ کیجیے گا۔ شہزادی نے کہا اے سلمان انہوں نے میرا باغ چھینا، میں نے صبر کیا، انہوں نے میرا در جلایا، میں نے صبر کیا، انہوں نے میرے محسن کو شہید کیا، میں نے صبر کیا، انہوں نے میری دو پسلیاں توڑ دی۔ اللہ اکبر، میں نے صبر کیا لیکن اے سلمان علی کو دیکھ کے مجھے صبر نہیں ہو رہا، میرا حسین رو رہا، میری زینب منہ پہ تماچے مار رہی۔ اللہ اکبر، ارباب رضا علی کو آزاد کیا گیا۔ زہرا علی کا ہاتھ پکڑ کر قبر نبی پہ آئی اور دو مصرے پڑھتی ہے۔ ارے کائنات کی واحد خاتون ہے جس نے اپنا مرثیہ خود پڑھا۔ شہزادی کہتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی، اگر روزے روشن پہ پڑتی تو رات تاریخ میں بدل جاتی۔ اللہ اکبر، المختصر عزیزو شہزادی سے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شہزادی کو غسل دیا گیا۔ مولا علی بس دو فکرے اور مجلس تمام۔ مولا علی بچوں سے کرے بچوں آہستہ آہستہ رونا، تمہاری ماں کی وصیت ہے، دشمن جنازے میں نہ آنے پائے۔ آیت اللہ نجم الدین طبسی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمام بچے رو رہے ہیں مگر امام حسن کا حال یہ ہے آستین کو منہ میں دے گے تاکہ آواز باہر نہ آئے۔ ارے وہ علی جو بچوں کو سنبھالے ہوئے تھا، علی نے ایک چیخ ماری کہا اے سلمان، ارے زہرا کی دو پسلیاں ٹوٹی ہوئی اور زہرا نے نہ بتایا۔ اللہ اکبر، ارباب رضا شہزادی کو غسل و کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا۔ مولا نے کہا اے زینب اے بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا آخری دیدار کیا۔ حسن آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا۔ مولا نے کہا حسین کیا تم ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ مسجدوں میں نے مجلس تمام کی۔ حسین نے کہا اے بابا جب تک اماں نہ بلائیں گی، جب تک حسین نہ جائے گا، مسجدوں یہ کہنا تھا بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، کہے میرے لال آجا میرے سینے سے لگ جا۔ حسین نے کہا اے اماں آج میں نے بلایا آپ آ گئی، اے اماں وعدہ کرو کل کربلا میں جب آپ کو بلاؤ، اے اماں جب اکبر تڑپے، اے اماں جب عباس گھوڑے سے گرے، اے اماں جب زینب کی چادر نئے سے